بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 26، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنۃ، اللہ نے فرمایا تو یہ سرزمین حرام کر دی گئی ہے ان پر 40 سال تک، یعنی بنی اسرائیل جو ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی کی۔ اللہ رب العزت نے ان کو مقدس سرزمین میں داخلے کا حکم دیا جس کا انہوں نے نہیں مانا، پھر اللہ رب العزت نے 40 سال تک ان کو اس صحرائے سینا کے اندر بھٹکاتا رہا۔ ساری رات وہ سفر کرتے اور وہ سمجھتے کہ ہم اپنے مقام پہ پہنچ گئے ہیں۔ صبح جب طلوع ہوتی، رات کو کہتے ہیں آرام کرتے ہیں، اب صبح ہم اس مقدس سرزمین کے سراج پہ پہنچ چکے ہیں، صبح اس میں داخل ہو جائیں گے۔ صبح جب ہوتی تو کسی اور مقام پر ہوتے۔ اس طرح 40 سال تک وہ صحرائے سینا کے اندر بھٹکتے رہے، خوار ہوتے رہے، اور ان کو راستہ نہ ملا فلسطین میں داخلے کا، مقدس سرزمین کے اندر داخلے کا ان کو راستہ نہ ملا۔ قال فإنها، اللہ نے فرمایا بے شک تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہے، 40 سال تک سرگرداں پھریں گے، یتیہون فی الارض، سرگرداں پھریں گے زمین میں، یعنی وہ بھٹکتے پھریں گے زمین پر۔ فلا تأسوا علی القوم الفاسقین، اور سو نہ غمگین ہوں آپ اس نافرمان قوم کے انجام پر۔ یعنی اے میرے محبوب، یہ وہ قوم ہے جو اللہ تعالیٰ کی شروع سے نافرمانیاں کرتی رہی ہے، اور ان کی نافرمانیوں کو انہیں ہمیشہ سزا بھی ملتی رہی ہے۔ آپ ذرا اس معاملے کو ذرا غور میں لائیں کہ یہ وہ قوم ہے جو 40 سال تک صحرائے سینا میں بھٹکتی رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی اندر ہدایت اور تابع فرمانی، اللہ اور اس کے رسول کی تابع فرمانی نہ آئی۔ تو اے میرے محبوب، آپ اس کے اوپر غمگین نہ ہوں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کے اندر یہ خواہش ہوتی تھی نا کہ یہ سارے لوگ اسلام قبول کر لیں، یہ اللہ کے تابع فرمان ہو جائیں، تو وہ اللہ تعالیٰ ان کی اس حرکت کو ارشاد فرماتے کہ میرے محبوب ذرا ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، یہ تو ہمیشہ سے ایسے آئے ہیں، یہ تو ہمیشہ نافرمانیاں کرتے آئے ہیں، سو آپ ان کی ان حرکتوں سے غمگین نہ ہوں۔ وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور آپ پڑھ کر سنائیے انہیں خبر دو فرزند آدم کی ٹھیک ٹھیک، فرزندان آدم کی ٹھیک ٹھیک، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے متعلق ان کو بتائیے کہ یہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا، تاکہ ہو سکتا ہے اس بات سے وہ ہدایت پکڑ جائیں۔ اذ قربا قربانا، جب دونوں نے قربانی دی، ان دونوں نے کہا کہ ہم میں سے کون اللہ کا مقبول ہے، تو ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کیا کہ اللہ رب العزت جس کی قبول فرما لے گا قربانی، وہی اس وقت نا بہنوں کے ساتھ شادی ہوتی تھی، تو وہ دونوں ایک بہن تھی ان کی، اس سے شادی کرنا چاہتے تھے، حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی، ان سے وہ شادی کرنا چاہتے تھے، تو وہ دونوں میں سے کہا کہ کون شادی کرے گا، ان کا مقابلہ ہوا، انہوں نے کہا جی قربانی کرتے ہیں، جس کی قبول ہو گئی وہ شادی کرے گا۔ تو ان دونوں نے قربانی کی، تو وہ اس وقت قربانی یہ تھی کہ قربانی رکھ دی جاتی تھی، مال رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے ایک آگ آتی تھی، جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اس کو جلا کے رکھ دیتی۔ تو فرمایا کہ وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ، اور دوسری کو قربانی قبول نہ کی گئی، قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، تو دوسرے نے کہا جس کی قبول نہیں ہوئی تھی، اس نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت تو قربانی متقین کی قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی ہدایت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔